بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ تمہارے پاس 2 آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، اور اللہ کے نزدیک سب ناموں میں زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ بندے کی جو دعا اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے، وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا سینے کی بیماریوں یعنی باطنی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اپنا خواب عالم یا خیرخواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں۔ لوگوں میں اطمینان پیدا کرو اور نفرت مت پھیلاؤ۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ جو اپنا غصہ روکے گا قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سامنے کی جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔
جو شخص دنیا میں دوغلاپن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔